سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم تاجدار کرم ہو نگاہ کرم تاجدار کرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے قصہ کیا رہے گا جہاں ہم یہ بے قصہ کیا رہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار کرم تاجدار کرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم بنگا چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم طوفان ہے بجلیوں کا ہے طوفان ہے بجلیوں کا ہے سخت مشکل ہے آقا ادھر جائیں ہم سخت مشکل ہے آقا ادھر جائیں ہم آپ کی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار کرم پیر صاحب کے اندر شریف لائے اتنا وقت نہیں ہے جس وقت قائد محمد جناح صاحب آپ برطانیہ سے شریف لائے تو جس وقت کراچی پہنچے نا تو اس وقت آپ لوگوں کو اکٹھا کیا لوگوں کو اکٹھا بات کہنے لگے اور لوگوں کو یہ بتاؤ کوئی ایسا شخص یہاں پر موجود ہے جس پر پوری قوم متفق اور متحد ہو سکے تو اس وقت جناب کشمیر کے سرپرست چودھری غلام عباس صاحب انہوں نے جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا نام پیش کیا انہوں نے کہا جناب پوری قوم جو ہے متفق اور متحد ہو سکتی ہے اس شخصیت کے اوپر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے اوپر یہ کوئی عام شخصیت نہیں یہاں تشریف لائے یہ اس شخصیت کے چشم و چراغ ہیں کہ جنہوں نے اس دور کے اندر جس دور کے اندر کے پاس تھوڑے پیسے ہوا کرتے تھے اس دور کے اندر 1 لاکھ روپیہ مدینہ شریف کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی علیہ السلام کے حضرت میں لگا ہے
یہ وہ شخصیت ہے جب مسجد نبوی سے بنی تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے 1 لاکھ روپیہ مسجد نبوی سے پیش کیا. قائد محترم امام محمد علی جناح صاحب نے حضرت آپ نے دعائیں کرنی ہے ہمارے لیے, آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے, اور انشاءاللہ العزیز پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی دعا میری پیٹھ کے پیچھے ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان میں بنا کر آپ کو دکھاؤں گا. یہ وہ شخصیت ہے. آج یقین جانیے علی پور سیداں کا جو جھنڈا ہے, جو علم ہے, وہ حقیقی معنوں میں پیر سید منور حسین جماعتی صاحب کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. علی پور سیداں کا جو جھنڈا ہے, جو علم ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر, برطانیہ کے اندر, یورپ کے اندر, کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر, جہاں بھی کسی نے یزید نے ہاتھ کسی نے اگر وہاں پر ختم نبوت و نموذج رسالت کے اوپر جو ہے حملہ کیا ہے, تو پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی یہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو کر ختم نبوت و نموذج رسالت کے اوپر پہرا دیا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے کسی عام شخصیت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, بلکہ بہت بڑی شخصیت کے ہاتھ اندر آپ نے ہاتھ دیا ہے. یہ وہ شخصیت ہے برطانیہ کے اندر بھی ہوں تب بھی یہ بڑے کھل کر بولتے ہیں کہ ہم اس نانا کی جو ہے اولاد سے آ رہے ہیں جس کی ختم نبوت و نموذج رسالت کے اندر پہرا دینا یہ صرف ہمارا ہی حق بنتا ہے. اور جبرا پیر صاحب کے لیے یہی میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی سدا بہار دمیس باغے تے کدی خزانہ آوے امن فیض آزاد تہی تے ہر پتہ پھلکاوے. جبرا پیر صاحب کا یہاں پر آنا اہلا و سہلا مرحبا. میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ یہاں تشریف لائے, اور چودھری سجاور صاحب, صدیق صاحب اور چودھری عبد الخالق صاحب اللہ انہیں تحریک رحمت فرمائے. آپ کے لیے خوش بختی ہے, خوش قسمتی ہے. جبرا پیر صاحب تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. اللہ کی آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کا سایہ ہمارے سروں تا دیر قائم و دائم رکھے. جزاکم اللہ. علامہ صاحب نے خوبصورت گفتگو کی ہے. میں زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو راجہ محمد سجاوت جماعتی اور ان کے صاحبزادے محمد جماعتی ان کو مبارکباد چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع نصیب فرمایا. اور علامہ صاحب نے اس طرح سے یہ بات بیان کی ہے, چودھری غلام عباس صاحب جو کشمیریوں کے لیڈر اور رہنما تھے, اور آپ کی جو جماعت تھی اس کا نام مسلم پہلے رکھا گیا. مسلم بعد میں بنی ہے. مسلم کانفرنس کی بنیاد پہلے رکھی. مسلم کانفرنس کے بانی اور سرپرست اعلیٰ اور امیر ان کا نام کا چودھری غلام عباس صاحب. چودھری غلام عباس صاحب عام شخصیت نہیں تھے, بلکہ جناب سردار عبدالقیوم صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ حضرت عالم ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی نے ان کو خلافت اور اجازت سے نوازا. خلافت سمجھ کیا کریں, پیر جس کو دستار بندی کرے اور اس کو اجازت دے کہ تم آگے یہ وظائف جو ہے آگے پہنچا سکتے ہو. تو چودھری غلام عباس کیونکہ سردار صاحب نے مجھے بتایا کہ جب چودھری غلام عباس صاحب کی وفات ہوئی نا, تو اس وقت ان کی جو وظائف کتاب تھی حضرت عالم جناب علی شاہ صاحب نے جو آپ کو وظائف دیا, چودھری صاحب نے مجھے تاکید کی کہ وہ کتاب میرے ساتھ میرے کفن میں یہ بات اس وقت کی ہے جب سردار عبدالقیوم صاحب کے ایک جوان صاحب بیٹے بہت ہوئے, تو میں ان کی فاتحہ کے لیے پاس گیا. آگے جا کے تھوڑا اوپر جا کے سردیوں کا موسم تھا, ٹھنڈی رات تھی, تو ان کو خیر علم تھا یا کسی نے ساتھی نے بتا دیا کہ صاحب تہجد اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا آپ کتنے بجے آپ میں نے بتایا کہ 4 بجے. تو اس دور میں گیس نہیں تھی, تو سردار صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے آگ جلا کے
پانی گرم کر کے میرا وضو اور انہوں نے مجھے بتایا کہ چودھری غلام عباس صاحب بھی اسی طرح حضرت قبلہ عالم کی خدمت کیا کرتے ہیں. اور جیسے کراچی میں یہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پورے بر صغیر پاکستان نہیں تھا، بر صغیر تھا. پورے بر صغیر سے جتنے بھی کارکنان تھے مسلم لیگ کے وہ جمع ہو اور قائد اعظم نے ان سے گفتگو کی. اس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ بھائی میں جس کا قائد اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لندن فلیٹ نمبر 88 وہاں حضور نے کہا کہ تم فوراً پاکستان چلے جاؤ، بر صغیر چلے جاؤ، اس وقت وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے. تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو میں آسمان پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے حکم فرمایا کہ فوراً بر صغیر چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو مہینوں پر میرے کام تھے میں نے وہ سارے چند دنوں میں سمیٹ کے فوراً وہاں سے ایک ہفتے کے اندر اپنا سامان باندھا اور میں پاکستان پہنچ گیا. اور کراچی میں اجلاس ہوا. اس اجلاس میں قائد اعظم نے بعد میں سب سے مخاطب ہو کے کہا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ بر صغیر میں جس مقصد کے لیے میں آیا مجھے لگتا ہے کہ تم سے وہ مقصد پورا ہو. قائد اعظم کے پاس کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس کو پورا کر سکو، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ بر صغیر میں کوئی ایک شخصیت ایک واحد ہو جس پر پوری قوم متحد ہو، پوری قوم جس پر متحد ہو. اگر کوئی فرد ایسا ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے. تو چودھری غلام عباس صاحب نے حضرت امیر ملت اپنے مرشد کیونکہ وہ مرید ہو چکے تھے، اپنے مرشد حضرت امیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام پیش کیا اور اس کی توثیق یعنی سیکنڈ کیا جناب نواب بہادر یار جنگ، نواب بہادر یار جنگ جو کہ اس وقت مسلم لیگ کے پورے بر صغیر کے صدر. انہوں نے اس کی توثیق کی کہ جناب سردار صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو حضرت قائد اعظم نے فرمایا کہ میں ان سے خود ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے رابطہ کیا جائے. جب امیر ملت سے رابطہ کیا گیا آپ نے فرمایا کہ وہ میرے مہمان ہیں، اگر وہ کراچی سے آ رہے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے میں بھی تھوڑا سفر کر کے آگے پہنچوں. آپ لاہور پہنچے تو لاہور میں ملاقات ہوئی. قائد اعظم نے اپنا مقصد اور مدعا بیان کیا اور چونکہ امیر ملت کو پہلے سے علم تھا اس بات کو سید محمد عظیم شاہ صاحب یہ پشاور کے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے فضائل درود، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں حضوری والا تھا، مجھے جاگتے ہوئے کئی مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا فضائل درود میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور میں ادھر سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ادھر سے حضور تشریف لا رہے ہیں. تو میں نے جب دور سے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضور نے ایک داڑھی منڈے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہو لیکن سن لیں. انہوں نے کیا لکھا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے کیا دیکھا کہ حضور نے ایک داڑھی منڈے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. میں بڑا پریشان ہوا کہ حضور تو داڑھی منڈے سے نفرت کرتے ہیں تو یہ داڑھی منڈا کون ہے جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اتنا چلتے میں بھی قریب پہنچ گیا تو اس نے ہیٹ بھی پہنا ہوا ہے اور انگریزی لباس پہنا ہوا ہے. مجھے اور حیرت ہوئی یہ شخص جو انگریزی لباس پہنا ہوا ہے اور ہیٹ پہنا ہوا ہے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ دائیں طرف امیر ملت میری جماعت علی شاہ صاحب میں نے پہچان لیا
اور میں طرف اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. جب میں قریب ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عظیم شاہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا تمہیں نہیں علم یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا. حضور نے فرمایا یہ میرا سپاہی محمد علی جناح ہے. اللہ 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 سبحان اللہ، بے شک میرا سپاہی محمد علی جناح ہے. حضور نے فرمایا، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پیچھے میری نظر جہاں تک گئی نا، جیسے دیکھ رہے ہیں ادھر آپ کھڑے ہیں، ادھر حضور کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں پیچھے جہاں تک نظر گئی مخلوق تو حد نگاہ. حضور نے فرمایا کہ عظیم شاہ یہ میرا مجاہد ہے اور یہ سارے اس کے مجاہد ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں تک نظر گئی یہ سارے اس کے مجاہد ہیں. جماعت علی کے ہاتھ میں دے دیا. میں نے اس کا ہاتھ ہے. جماعت بعد میں آپ کے میں یہ بات ہے کہ قائد اعظم نے 1944 میں 1944 میں سری نگر میں نشاد باغ میں دعوت ہوئی. دوپہر کو اسی طرح مطلب کوئی 1 بجے زور کے بعد دعوت تھی جو 4 بجے جاری رہی. اور اسی رات چودھری غلام عباس صاحب اور نواب بہادر یار جنگ کے ساتھ قائد اعظم رات کو 9:10 پر قاضی خاندان کا آدمی موجود ہے ان کے گھر میں آباد ہے. وہاں قاضی اعظم پہنچے اور حضرت امیر امیر کے ہاتھ پر بیعت حضرت امیر ہاتھ پر اس کو محمد صادق نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. مولانا حسن روحانی نے بھی لکھا ہے. عظیم شاہ صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے. کہ عظیم شاہ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ قائد اعظم جب مرید ہو گئے تو قائد اعظم ہر روز 5000 مرتبہ پاک پڑھا تھا. کیونکہ فضائل درود کی کتاب ہے. کتنی مرتبہ 5000 مرتبہ قائد اعظم ہر روز پاک پڑھا. حالانکہ شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ قائد اعظم کے بڑے پابند تھے. مولانا حسن روحانی لکھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک مسئلہ درپیش تھا. میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ قائد اعظم سے ملاقات ہو جائے لیکن میں کوئی ایک آدمی لیٹ ہو جاتا تو پھر ملاقات نہ ہو سکتی. وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں تہجد کے ٹائم پہ چلا گیا ان کے گھر. کس ٹائم پہ؟ فجر کی نماز سے پہلے. میں نے خادم کو کہا کہ جب قائد اعظم باہر تشریف لائیں تو میرے متعلق بتا دینا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے 1 منٹ کے لیے. تو وہ میرے لیے 1 منٹ پہلے لے کے آ جائے میری ملاقات ہو جائے. وہ لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر مجھے گزری وہاں بیٹھے ہوئے تو مجھے حیرت ہوئی کہ ساتھ والے کمرے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی. وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور دروازے میں جو جہاں سے چابی لگاتے ہیں موری ہوتی ہے وہاں سے میں جھانک کے دیکھا تو میری حیرت رہی کہ قائد اعظم ضعیف و ناتواں جسم کے ساتھ مصلی پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو کے گریا. سبحان اللہ. کیونکہ آپ لوگ کو قائد اعظم کا ایک ہی روپ جانتے ہیں نا لیکن یہ روحانی روپ آپ سے پوشیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری حیرت دھیان رہی کہ قائد اعظم اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے ٹائم پہ سجدہ ہو کے گریا ازاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے آگے جا کے لکھا کہ قائد اعظم کو یہ منصب کیسے ملا کہ حضرت پیر جماعت شاہ صاحب قدس پوری کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. اس طرح سے امیر ملت کے فیضان سے وہ مستفید ہوئے. حضرات گرامی قدر آپ چونکہ کشمیری ہیں آج مختلف جماعتوں میں فرقوں میں آپ بڑھ چکے ہیں اور آج مختلف فتنوں کا دور ہے. اور یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضور نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا. جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ مختلف فتنے ابھی ایک چند سال پہلے یعنی کرونا کے دور میں 2019 میں ایک نیا خطائی فرقہ آپ کے ملک میں اس نے جنم لیا جس نے حضور کی صاحبزادی
سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. کون فاطمۃ الزہرا؟ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اور ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ حضور فرماتے ہیں کہ الفاطمہ تو بنات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ بس ایک منٹ میں سمیٹ کے دعا کرتا ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کسی کو بھی بڑھ کر حضور کے مشابہ نہیں دیکھا. حضور کے مشابہ نہیں دیکھا. وہ کہتی ہے کہ فرماتی ہے کہ جب بھی سیدہ تشریف لاتی، سیدہ آتی، میرے آقا اپنی مسند پر بیٹھے ہوتے حضور کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے سیدہ فاطمہ کا استقبال کرتے. اسی طرح وہ فرماتی ہے کہ جب حضور آتے ہیں سیدہ اپنی مسند پر کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کرتی. اب جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو جس کو حضور اپنے جسم کا حصہ کہے، اس کے بارے میں اگر آج کے دور میں کوئی خطائی شخص ایسا الزام لگائے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو اور عقیدہ یاد رکھے کیسے ملتا ہے اور کیسے مضبوط ہوتا ہے. جب تک آپ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ اپنی نسبت قائم نہیں کر لیں گے اس وقت تک عقیدہ کامل نہیں ہو سکتا. عقیدہ کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علیہ محمد وبارک وسلم